عام کی ایک اور مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھ لو جو تمہیں آسان لگے قرآن پاک میں سے۔ فَقْرَؤُوا، تم پڑھو، مَا تَيَسَّرَ، جو آسان ہو، مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے۔ امام اعظم نے دلیل وہ کیسے بنائی وہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ فاتحہ کی تلاوت کیا ہے؟ اس پر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ احناف نے قانون کیا بیان کیا؟ عام کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ جب قرآن کے عام کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پہلی کوشش کیا کریں گے؟ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اگر دونوں پر عمل نہ ہو سکے تو خبر واحد کو اور قیاس کو ترک کر دیں گے اور قرآن کے عام پر عمل کر لیں گے۔ یہ جو خبر واحد، یہ جو ان کی دلیل ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو فرض قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، تم قرآن میں سے پڑھو ما تیسر، جو کچھ تمہیں آسان لگے۔ ما عموم کے لیے ہے، تو مطلب جو کچھ نماز میں پڑھ لو گے وہ پڑھنا فرض ہے۔ اقرأوا امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے، فرض کے لیے بلکہ۔ تو کیا فرمایا کہ پڑھو تم قرآن، نماز میں پڑھو جو تمہیں آسان لگے۔ تو قرآن کا ما جب عموم کے لیے ہے تو مطلب جو کچھ بھی قرآن میں سے پڑھو گے تو پڑھ سکتے ہو، نماز میں جو کچھ بھی قرآن میں سے پڑھو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، امام اعظم نے یہاں سے فرمایا کہ کچھ بھی قرآن پاک میں سے پڑھ لینا، چاہے فاتحہ ہے یا کچھ اور ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ متعین نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ ما عموم کے لیے ہے، تو عموم سے جو ما عموم کے لیے، اس سے آپ سورہ فاتحہ کو خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے، جو عام ہے جب تک اس کی تخصیص نہ کی جائے تو یہ عام رہتا ہے۔ جب عام ہے تو مطلب جو کچھ بھی قرآن میں سے پڑھ لو تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے امام اعظم نے فرمایا کہ مطلق قرات کرنا نماز میں یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ مثلا نہیں پڑھی اور کوئی اور سورت پڑھ لی تو فرض اس کا ادا ہو گیا، فرض اس کا ادا ہو گیا ہے۔ نماز میں جو قرات فرض ہے، فرض ادا ہو گیا۔ اب کیا کہا ہم نے کہ جب قرآن کے عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو اگر دونوں پر عمل ہو سکتا ہے دونوں پر عمل کریں گے۔ تو احناف نے دونوں پر عمل کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مطلق قرات جو ہے نماز میں، قرات جو ہے وہ نماز میں وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کے کچھ بھی پڑھنا فرض ہے، کچھ بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن خبر واحد کو ساتھ شامل کرتے ہوئے انہوں نے کہا خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کچھ بھی قرآن میں سے پڑھ لینا یہ فرض ہے، دونوں پر عمل کیا۔ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو واجب رہ جائے گا۔ تو اس لیے اگر فاتحہ پڑھ لیں گے تو واجب بھی ادا ہو گیا اور فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب دو واجب ہے قرات میں نماز میں، ایک سورہ فاتحہ الگ سے اور اس کے علاوہ جو بعد میں سورت پڑھنی ہے وہ دونوں واجب ہے۔ تو اگر بندہ کوئی کچھ بھی پڑھ لیتا ہے تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا، اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو واجب پھر بھی رہ جائے گا، اگر بعد والی سورت نہیں پڑھتا تو پھر بھی واجب رہ جائے گا، اسے سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کرنا ہوگی۔ تو خبر واحد کو قرآن کے عام پر عمل کیسے کیا بھلا؟ کہ قرآن نے کہا ما تیسر، جو آسان ہو پڑھ لو، تو جو آسانی، اور اگر کہیں کہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، قرآن کے اگلے الفاظ میں بتاتے ہیں جو آسان ہو وہ پڑھ لو۔ اگر فاتحہ کو لازم کر رہے پھر آسانی تو نہ رہی، آسانی تو نہ رہی، پھر وہ فاتحہ پڑھنا ہی متعین ہو گئی کہ وہی پڑھنی ہے، تو پھر قرات کا فرض ادا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں اس کو، اس مسئلہ میں وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِ تعالیٰ، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں، نیز عام کتاب اللہ کے مقابلے میں جب خبر واحد آ رہی ہے اور خبر واحد اور قرآن کا عام ان میں تطبیق ممکن ہو، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، تو ہم اس طرح عمل کریں گے کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن کے عام میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ بات کے بعد پہلے تو راج کو کیا کہا بھلا؟ اگر خبر واحد میں اور قرآن کے عام میں تطبیق ممکن ہو، تطبیق مطابقت یعنی دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، تو ہم اس طرح عمل کریں گے کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن کے
عام پر بھی میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ میں امام صاحب اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو خبر واحد ہے۔ کون سی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ آیت عام ہے کہ جو کچھ تم آسانی سے قرآن میں سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو۔ ما تیسر، جو تمہارے لیے آسان ہو وہ کیا کرو۔ اس عام کے عام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا جواز سورہ فاتحہ پر موقوف نہ ہو۔ کیا کہا؟ جو آسان لگے وہ پڑھ لو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن نماز کا جائز ہونا سورہ فاتحہ پر موقوف نہیں کہ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، کیونکہ ماں کیا کہہ رہا ہے کہ بلا جو کچھ بھی پڑھ لو، جو کچھ بھی پڑھ لو جو تمہیں آسان لگے۔ یعنی دو لفظ ہیں، ماں بھی اور تیسر، دونوں سے بات سمجھ آتی ہے کہ قرات کا فرض جو ہے یہ صرف فاتحہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے ہم حدیث پاک پر اس طرح عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم بھی تبدیل نہ ہو اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے۔ اس عام کے عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عام کے عام ہونے کا، ماں کے عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات خاص نہ ہو بلکہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، لیکن اس طرح کے اللہ کا حکم بھی تبدیل نہ ہو اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ مطلق قرات کرنا فرض ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ قرات کرنا، کچھ بھی پڑھ لینا نماز میں یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے، اور حدیث پاک کی نفی کو کمال صلاۃ پر محمول کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم نے یہ کہا کہ قرآن پڑھنا کیا ہے، کچھ بھی پڑھ لینا فرض ہے اور فاتحہ پڑھنا کیا ہے، تو سوال یہ تھا قرآن نے تو یہ کہا نماز ہوگی نہیں، لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں فاتحہ کے بغیر، تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس سے مراد حدیث پاک کی نفی کو کمال صلاۃ پر محمول کریں گے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، نماز اس کی، اسی لیے تو اس کامل کو کامل بنانے کے لیے سورہ اس کے بعد سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ یہ بارہ سمجھ آ گئی؟ حدیث پاک کی نفی کو، یعنی حدیث پاک میں یہ جو کہا کہ نماز نہیں ہوئی اس کو کمال صلاۃ پر محمول کریں گے۔ اس کا معنی یہ لیں گے کہ نماز کامل نہیں ہوئی، نہ کہ وجود صلاۃ، کہ نماز بالکل پائی نہیں گئی۔ نماز بالکل، وجود صلاۃ کی نفی نہیں ہوگی کہ نماز بالکل ہوئی نہیں ہے، بلکہ نماز کامل نہیں ہوئی۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے گی تو نماز کامل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ عام کی ایک اور مثال دیتے ہیں، وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ہم نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، کس ارشاد میں؟ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، نہ کھاؤ مما، ہر اس جانور میں سے، ما اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر، کب ذکر نہ کیا جائے؟ ذبح کے وقت، ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم نہ کھاؤ۔ ابھی ہم نے کیا قانون پڑھا؟ والا قرآن کے عام جو ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، جب اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو پہلے کیا کوشش کریں گے؟ ان میں تطبیق کریں گے، دونوں پر تطبیق نہ ہو سکے تو قرآن کے عام پہ عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں خاص کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ رہی ہے اور خبر واحد پر عمل کرنے سے کتاب اللہ کے خاص کا حکم کا منسخ ہونا لازم آتا ہے، اس لیے ہم خبر واحد کو چھوڑ رہے ہیں اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں خاص کی بات انہوں نے کیسے کی ہے؟ ما ویسے عموم کے لیے ہوتا ہے۔ چلے اگلی بات کرتے ہیں، یہ عبارت کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دے تو اس کے ذبیحہ کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان کو نہ کھاؤ۔ یہ ما عموم کے لیے، کیا مطلب کہ جس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہیں کھانا، چاہے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا پھر بھی نہیں کھانا، بھول کر بسم اللہ بھول گیا بندہ تو پھر بھی اس کو نہیں کھانا۔ آیت کا عموم یہی کہہ رہا ہے کہ جس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے جان بوجھ کر چاہے بھول کر، اسے نہیں کھانا۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جس جانور پر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہے، جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا وہ بھی
حلال ہے، اور وہ حدیث سے دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے سے پوچھا گیا اس جانور کے متعلق جس کے پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تو حضور نے فرمایا کلو، اسے کھا لو، کلوہ، اسے کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، اللہ تعالیٰ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. ذبح کرنے والا مسلمان ہو، جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا کرو، اس کو کھا لو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے. مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، مطلب اسے نہیں بھی پڑھا تو پھر بھی اس نے اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، جس جانور پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تاکلوا مما لم یذکر، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ عموم کے لیے ہے. ماں کیا ہے؟ عام ہے. جس پر بھی اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ. اس طرح یہ تھا کہ بھول کر یا جان بوجھ کر جس پر بھی اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ. لیکن بھول کر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بھول کر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو کھا سکتے ہیں. اس پر خود حدیث سے دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت کی خطا اور نسیان کو معاف کیا گیا ہے. امت کے خطا اور نسیان کو، خطا کسے کہتے ہیں؟ بندے کو بات یاد ہو لیکن وقتی طور پر ذہن سے نکل جائے اسے خطا بولتے ہیں. نسیان یہ بولتے ہیں بالکل بات بھول جائے. تو حضور نے فرمایا خطا سے، اس نے غلطی سے بسم اللہ نہیں نہ پڑھی، وہ معاف کی گئی ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا، اس قرآن کا وہ عام تھا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا اسے نہ کھاؤ. اس حدیث سے ان کو خاص کر لیا گیا، ان کو نکال لیا گیا، ان کو خاص کر لیا گیا جن پر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، ان کو کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. جن پر بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی انہیں کھانا ان کو الگ کر لیا گیا. اب باقی کون سے بات کیا؟ جن پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھ گئی، امام شافعی فرماتے ہیں ان کو کھانا بھی جائز ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب ایک عام حکم تھا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اس میں سے ہم نے کس کو خاص کر لیا؟ بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی اسے خاص کر لیا کہ اسے کھا سکتے ہیں. تو اس کے دو ہی فرق ہے، یا تو جان بوجھ کر بسم اللہ بندہ نہیں پڑھتا یا بھول کر نہیں پڑھتا. جس پر بھول کر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اسے پہلے ہی ہم نے خاص کر لیا. اگر ہم یہ کہیں کہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اسے بھی نہ کھاؤ، تو قرآن کا یہ حکم جو اس کا معنی ہی کوئی نہیں رہے گا. قرآن کے اس حکم کا کہ اللہ نے کیا فرمایا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اسے نہ کھاؤ، تو پھر اس کا معنی بالکل ختم ہو جائے گا. تو قرآن کا کوئی حکم بھی بے فائدہ نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بھول کر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو وہ معاف ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان معاف کی گئی. اگر خبر واحد کی وجہ سے وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے بھی خبر واحد کی وجہ سے حلال سمجھ لیا جائے تو خبر واحد سے قرآن کا عام منسوخ ہو جائے گا. بالکل پہلے تو خاص ہو رہا تھا، کس کو خاص کیا تھا؟ بھولنے والے کو خاص کیا تھا. خاص تو ہو سکتا ہے خبر واحد سے قرآن کے عام کو خاص تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا بھی کھا لیں تو پھر قرآن کا حکم وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. منسوخ بھی کس سے؟ خبر واحد سے. قرآن کا عام جو قطعی اور یقینی ہے وہ منسوخ کس سے ہو رہا ہے؟ خبر واحد سے، جو ظنی دلیل ہے. تو لہٰذا خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور عام الکتاب کے قرآن کے خبر واحد کے ذریعے اس کو منسوخ کرنا لازم آ جائے گا جو منسوخ نہیں ہوتا. اس لیے اس خبر واحد کو ترک کر دیں گے اور قرآن کے عام پر عمل کریں گے. لہٰذا جان بوجھ کر جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اور دوسری حدیث پر صحابہ اور تابعین نے عمل نہیں کیا اور اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. کس حدیث پر؟ کہ تم کھا لو، بھول کر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی دوسرے بھی کھا لو کہ ہر مومن کے دل میں مسلمان کے تسمیہ اللہ کا نام موجود ہے. اس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے.